السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے بریکر، جس کو ہم ڈی پی بکس بولتے ہیں، ڈسٹریبیوشن بورڈ. ٹھیک ہے، جو پورا بلڈنگ کا یا پورا ایک فلور کا ایک لگے گا، ایک ڈی پی بکس لگے گا. اس میں ہر کمرے کا اور ہر اے سی کا الگ الگ بریکر ہو سکتا ہے، ہر گیزر کا الگ الگ بریکر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا ترتیب میں آج ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ جو سائڈ پہ جتنے تاریں لگی ہوئی ہے، رائٹ سائڈ پہ جو ایک لیفٹ سائڈ ہے، ایک رائٹ سائڈ ہے، دائیں ہاتھ کی طرف، یہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ادھر ان لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے نیوٹرل. یہ سارے نیوٹرل تاریں ایک کنیکٹر میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا سائڈ ہے اس کو ای لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا ارتھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ارتھ بالکل کم تھا تو ہم نے یہ ارتھ بس لگا دیا. باقی سارا پیز تارے ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا فیز ہے. جو یہ 6744 ہے یہ ہم اے سی کے لیے استعمال کرتا ہے. جو 729 ہے یہ ہم لائٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جو لائٹ پلگ ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ سارا اس کا ترتیب پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اے سی کے لیے بریکر لگاتا ہے تو زیادہ تر لوگ 32 ایمپیئر یا 40 ایمپیئر لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لائٹ کے لیے بریکر لگانا ہے وہ تقریباً 10 ایمپیئر سے لے کر 20 ایمپیئر تک ضروری ہے. آج یہ ڈی پی بکس ہم نے بنائی ہوئی، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. سارا ترتیب بالکل بہترین طریقے سے بنا ہوا ہے. یہ اس کا مین کیبل ہے جو وابڈا سے بجلی آ سکتا ہے اس کے ذریعے. یہ اس کا مین بریکر ہے، 3 فیز بریکر ہے. اس میں صرف 3 پیزیں لگی ہوئی ہے، ایک فیز ادھر، ایک فیز ادھر، ایک فیز ادھر. باقی اس کے ساتھ نیوٹرل نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے علاقوں میں جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان میں ڈبل بریکر آتا ہے یا ٹرپل، اس میں نیوٹرل کا جگہ بھی ہے. ادھر لکھا ہوا ہے L1 L2 L3. ان 3 فیز اس پہ لگے گا اور نیوٹرل ادھر لگے گا. یہ نیوٹرل کا جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں. پھر بعد میں جو یہ پہلا بریکر ہے یہ L1 سے آن ہوتا ہے، یہ بھی L1 سے. جو دوسرا بریکر ہے یہ L2 سے. جو تیسرا بریکر ہے یہ L3 سے. ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 ایسے ترتیب سے. ایسے نہیں ہے کہ 1 2 3 یہ L1 سے، 1 2 3 یہ L2 سے، 1 2 3 یہ L3 سے. ایسے نہیں ہے، پہلا L1 سے دوسرا L2 سے. جیسے یہ ہے ایسے یہ بھی ہے، یہ L1 سے L2 سے، پھر تیسرا L3 سے. اگر آپ ایک لائن پہ ایک چیز کا لوڈ ڈالتے ہیں، فار ایگزامپل تم L1 پہ اے سی کا لوڈ ڈالتا ہے تو تم ادھر ایک لگانا ہے، دوسرا ادھر لگانا ہے، تیسرا ادھر لگانا ہے، درمیان میں 2 چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ترتیب سے یہ 2 چھوڑنا ہے، ادھر لگانا ہے. اس ترتیب سے آپ لگا سکتا ہے. 1 2 3 تو ادھر لگانا ہے، دوسرا درمیان میں 2 چھوڑنا ہے. اس ترتیب سے آپ L1 پہ تو اے سی کا لوڈ ڈالو، L2 پہ تو لائٹوں کا لوڈ ڈالو، L3 پہ تو گیزر کا لوڈ ڈالو. تو پھر یہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے کام کر سکتا ہے. اگر کوئی L1 کا لائن خراب ہو جائے تو صرف اور صرف گیزر بند ہوتا ہے، آپ کو اے سی اور لائٹیں چل سکتا ہے. اگر L2 کا لائن خراب ہو گیا، اس میں کوئی فرق آیا تو صرف لائٹیں بند ہو سکتا ہے، گیزر اور اے سی چل سکتا ہے. اگر L1 کو خراب ہو گیا تو آپ کو اے سی بند ہو سکتا ہے، لائٹ اور گیزر چل سکتا ہے. اس لیے اکثر لوگ یہ تقسیم کرتا ہے، اور باقی آپ کی مرضی ہے اگر تقسیم کرتا ہے یا نہیں، لیکن تقسیم کرنا بہتر ہے. جو ایک پیج ہے اس پہ صرف اے سی کا لوڈ ڈالو، جو دوسرا پیج ہے اس پہ صرف لائٹوں کا لوڈ ڈالو، جو تیسرا پیج ہے اس پہ صرف گیزر کا لوڈ ڈالو. تو بعد میں آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گا. اگر کوئی موٹر بند ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا L3 لائن جو ہے اس میں بجلی نہیں آئے گا، اب اس میں کچھ مسئلہ ہے. اس کے ترتیب سے آپ پھر صرف L3 کے لائن تم چیک کریں گے اور آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ اس لائن میں فرق ہو سکتا ہے. اکثر ہم لوگ جب ایسے ترتیب نہیں بنائیں گے اور لگائیں گے تو بعد میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب جو موٹر بند ہے تو یہ کون سی لائن میں فرق ہے. ان 3 پیزوں میں کس پیز میں بجلی نہیں آ سکتا، تبلون جو بریکر بکس ہے اس ادھر تک. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنایا آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو یہ وابڈا کا لائن کنیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں اور مزید تفصیلی بات کروں گا.